الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس کے مبارک، مقدس، بابرکت اور پاکیزہ دین کی فکروں کے لیے اپنی اپنی مشغولیات سے فارغ کر کے اس رحمت کے شامیانے میں داخل فرمایا ہے۔ ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی قدرت سے لایا ہے۔ اللہ اس لیے لائے ہیں کہ اللہ ہم سب کو نوازنا چاہتے ہیں۔ کس سے نوازنا چاہتے ہیں؟ ہدایت سے نوازنا چاہتے ہیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ محترم دوستوں، دنیاوی زندگی بڑی مختصر زندگی ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے بڑی لمبی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہم سب آخرت کے مسافر ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کے لیے محنت کرے گا تو اللہ رب العزت آخرت میں اسے بہت سارے انعامات سے نوازیں گے، اور جو دنیا پر محنت کرے گا، دنیا تو فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، آج تک دنیا نے کسی کے ساتھ وفاداری کا معاملہ نہیں کیا، تو ہم آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ گزشتہ اجتماع ہوا تھا، الحمدللہ بہت سارے لوگ موجود تھے۔ اس اجتماع میں بہت سارے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، نہیں ہے؟ کسی کا 3 مہینے پہلے، کسی کا 4 مہینے پہلے، کسی کا 6 مہینے پہلے، کسی کا 8 مہینے پہلے انتقال ہو گیا۔ آج حقیقت یہ ہے کہ مٹی نے ان کے کفن کو بھی کھا کر ختم کر دیا ہے۔ تو اس مختصر سی زندگی میں کوشش یہ ہو کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کرنے والے بنیں۔ حضرت علی کا قول ہے الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا صرف 3 دنوں کا نام ہے۔ یوم الامس، جو دن گزر گئے، ما مضی، وہ گزر گئے، سب کچھ لٹا کر کے بھی اسے واپس لایا نہیں جا سکتا۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، وہ کبھی ہماری زندگی میں ایک سیکنڈ بھی لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔
حضرت علی فرماتے ہیں یوم انت فیہ فاغتنمہ، وہ دن جس کے اندر تم ہو اس کو غنیمت جانو، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، غفلت والی زندگی نہ گزارو، اس لیے کہ یوم الغد، جو کل آنے والا دن ہے، لا تدری اتدرکہ ام لا، اس دن کے بارے میں تو بے خبر ہے کہ وہ دن تجھے ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے موت آ جائے، موت سے کون کس کو روک سکتا ہے؟ یحیی و یمیت، اللہ فرما رہے زندگی کا مسئلہ میرے ہاتھ میں ہے، موت کا مسئلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا تو ہم رشوت دے کر موت کے وقت کو ٹال سکتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے سورہ تغابن میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور کسی بھی وقت موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ سکتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں دیتی، موت مہلت نہیں دیتی، اور نہ موت کا فرشتہ مہلت دیتا ہے۔ برابر وقت میں ہم چاہے نہ چاہے ہماری روح نکال کر سیدھے چلتا بنے گا، اور بدن کسی کام کا نہیں ہے، روح کے بغیر بدن کسی کام کا نہیں ہے۔ جان نکلی، نام بھی بدل گیا، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، اب بدن سے روح نکلتے ہی میت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوئی آ کر یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی حاجی صاحب کی تدفین کہاں ہوگی، نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے گی، ہر کوئی یہی کہے گا میت کو غسل کب دیا جائے گا، نماز جنازہ کب ہوگی، تجہیز و تکفین کہاں ہوگی، ہر کوئی میت کے لقب سے ہی پکارے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں میں خاندان میں بڑا آدمی ہوں، میرے بغیر میرا خاندان نہیں چلتا۔ ارے یہ سب جھوٹی تسلیاں ہیں، مر کر 2-4 دن گزرتے بھی نہیں، لوگ بھول جاتے ہیں۔ میرے مشورے کے بغیر خاندان میں کوئی کام نہیں ہوتا، یہ سب غلط ہے، ہماری عقل کا دھوکہ ہے۔ چند دنوں میں لوگ ایسے بھول جاتے ہیں گویا کہ ہم کبھی ان کے بیچ دنیا میں تھے ہی نہیں۔ تو محترم دوستوں، اصل آخرت ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ تبلیغ و دعوت کی یہ محنت اس لیے ہے کہ ہماری زندگی میں اعمال زندہ ہو جائیں، اعمال صالحہ، ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ جائے، ہم ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھ کر باخبر ہو کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ مومن کبھی غافل نہیں ہوتا، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے بڑا پیارا وقت ہے، یہ ذکر کا وقت ہے۔ تو روزانہ ہمارے بڑے بتلاتے ہیں کہ صبح ہماری تسبیحات ناغانا۔ کتنی تسبیحات ہیں؟ بولو بھائی، 3 تسبیحات۔ کیا کیا؟ سوم کلمہ اور درود شریف، اور تیسرا استغفار۔ تو یہ اہتمام سے پڑھنا ہے۔ درود کی بڑی برکتیں لکھی ہیں، درود کو معمولی نہ سمجھو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ اگر زندگی میں خوشیاں چاہتے ہو تو درود پڑھو، درود کو معمولی نہ سمجھو۔ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت بھیجتے ہیں۔ تو روزانہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ بولو بھائی، کولر والے بول رہی نہیں، ذرا زور سے بولو۔ صبح شام پڑھنا ہے، صبح کو فجر کے بعد کبھی ناغا نہ ہو، اور شام میں عصر کے بعد۔ اب تو اجتماع میں بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، گھروں میں رہیں گے، کام کاج میں مصروف رہیں گے، وقت کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اگر عصر کے بعد تسبیحات ناغا بھی ہو گئی تو شام میں سونے سے پہلے اپنے معمولات پورے کر کے سویا کریں۔ تو سب کریں گے؟ ہاں، تو ہمیں اپنے بارے میں محاسبہ کرنا ہے۔ گزشتہ جو ہفتہ گزرا ہے، ارے کیسی غفلت میں گزر گیا، ایک دن بھی شاید میں اپنی تسبیحات پوری نہ کر سکا۔
اور ذکر اللہ والے دھیان کے ساتھ کرنا ہے کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو درود سے ایک واقعہ یاد آ گیا، سناؤں نکو بھائی؟ ماشاءاللہ بڑا پیارا مجمع ہے، ذرا آواز بیٹھی ہوئی ہے میری۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، تو راستے میں چلتے چلتے شدت کی بھوک لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان کیا تو ایک صحابی روٹیوں کے کچھ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے لے کر آئے۔ ہماری طرح نہیں، صبح کو بھی گوشت، دوپہر کو بھی گوشت، شام میں بھی گوشت، کھا کو بھی ہمیں کیا بول رہی؟ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ میرے بھائیوں، شاکر بن کر زندگی گزارنا ہے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، تو روزانہ تینوں وقت بہترین کھلا رہا ہے۔ اے اللہ، ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر کے بھی تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ کھاری نہیں کھاری، کھانا دعوت کھائے تو پان ہونا، دعوت کھائے تو میٹھا ہونا، مزے کی بریانی ہونا نہیں ہونا، ذرا فرق رہا تو ارے پکایا سو والا کئی کو تو بھی پکایا کی برابر نہیں پکایا، ابھی ذرا نمک زیادہ ڈالا لیا ہے، چاول گلا ڈالیا ہے، گوشت سخت کر ڈالیا ہے، گھچٹے تو منہ کو ریورس مار رہا ہے، بولتے نہیں بولتے؟ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہمیں روزانہ پیٹ بھر کر 3 بار کھلا رہے ہیں، اس کے اوپر سے اسنیکس بھی چلتے رہتا ہے، 11 بجے الگ، عصر کے بعد الگ، مغرب کے بعد الگ، لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے۔ اللہ کی بڑی نعمتوں سے ہم سرسبز و شاداب ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی کے بقدر شکر گزاری بھی کرنا ہے۔ آج کھا رہے ہیں، شکر کا ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک صحابی روٹیوں کے چند ٹکڑے لے کر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روٹیاں بھی سوکھی ہوئی تھی، وہ ٹکڑے سوکھے ہوئے تھے، کسی کے پاس زیتون شہد وغیرہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس کسی کے پاس کچھ نہیں، بس جو کچھ ہے یہ روٹی کے ٹکڑے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرات آپ سے محبت کرتے، کنکریاں، جانور آپ سے محبت کرتے، جس پر آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے۔ جب دوسرا ممبر بنا دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر خطبہ دینے کے لیے گئے، تو آپ کے فراق میں یہ تنا اتنا رویا کہ اس کے رونے کی ہچکیوں کی آواز کئی صحابہ نے سنی ہے۔ تو ایک شہد کی مکھی اڑتی ہوئی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے میرے آقا، آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں، ہمارے مہمان بنے ہیں، سوکھے روٹیوں کے ٹکڑے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ اپنے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھیج دیں، قریب میں شہد کا چھتا ہے، جتنا چاہے شہد نکال کر لے آئیں۔ مستند واقعہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، شہد کی مکھی چھتے تک گئی، جتنی ضرورت تھی اتنا شہد لے لیا، لے کر حضرت علی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹیوں کے جو ٹکڑے تھے سوکھے، شہد میں ڈبو ڈبو کر جتنے صحابہ تھے سب کو کھلایا۔ چند روٹیوں کے ٹکڑے میرے آقا کے ہاتھوں کی ایسی برکت کہ جتنے صحابہ تھے سب سیر ہو کر کھائے۔ اب اللہ کے نبی پہلے نہیں کھائے، پھر جو بچا تھا آپ نے کھایا، پھر اور جو آتے رہے ان کو کھلاتے رہے۔ اللہ نے ان روٹیوں کے چند ٹکڑوں میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ سارے صحابہ سیراب ہو کر کھا لیے۔ اس کے بعد وہ شہد کی مکھی کا اللہ کے نبی نے شکریہ ادا کیا اور شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تم جو رس نکالتی ہو، تم اور تمہارے جو ساتھی ہیں، وہ پھیکا رس بھی نکالتی، میٹھا پھلوں کا رس بھی نکالتی، نیمبو کا رس بھی نکالتے ہیں، تو یہ رس میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ مختلف رس نکالتی نہیں نکالتے؟
शहद में चाके तो फीका भी दिखता है, कड़वा भी दिखता है, नींबू की बात आती है, फलां की। अल्लाह की अजीब व गरीब शान है। अल्लाह ने मक्खियों को जरिया बनाकर शहद तैयार करवाया, ऐसा खालिस और ऐसा मजेदार कि कोई आदमी शहद चक्कर ये नहीं कह सकता कि बदमजा है। अंगलिया में लग रहा तो चाट लेता है, ऐसा शहद का मजा है। तो पूछा कि हर किस्म का रस तुम लोग लेते हो, ये मीठा कैसे हो जाता है? तो वो मक्खी कहने लगी कि हम सुबह सवेरे, सुबह सादिक से पहले और सुबह सादिक तक जो है हम अपनी रोजी के लिए जाते हैं। जहां जहां से हमें जो कुछ लेना होता है वो लेकर आते हैं। लाकर हमें अपने कमरों में, खानों में रखने की इजाजत नहीं है। हमारा एक बादशाह होता है और उसकी एक मलिका होती है। हम अपना शहद का रस लाकर उनको पेश करते हैं, वो टेस्टिंग करते हैं और हमारे खाने में रखने से पहले वो दरूद शरीफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आप पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं। वो दरूद की बरकत है कि मुख्तलिफ रसों वाला ये शहद में तब्दील होकर मीठा हो जाता है। तो हम दरूद पढ़ेंगे, जिंदगी के दुख दर्द और गम दूर नहीं होंगे। बहुत बड़े आलिम ने लिखा है, गालिबन ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाहि अलैह ने, जिंदगी में खुशियां चाहते हो तो दरूद कसरत से पढ़ा करो। तो सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, आज की रात कौन सी रात है? जुमा की रात। तो जुमा की रात क्या करना? दरूद पढ़ना। कितने मर्तबा पढ़ना? जितना हमसे हो सके। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 1200, जितना हो सके दरूद पढ़ने की कोशिश करना है। सब करेंगे? कौन कौन करेंगे जरा हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, सारा मजमा तो ऐसे हाथ उठा रहा है। अल्लाह सबको कबूल फरमाए कि आज के बाद से जबान चली तो सिर्फ दरूद के ताल्लुक से चलेंगे, नहीं, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। तो मेरे भाइयों, हाँ, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, जो एक मर्तबा नबी पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह 10 मर्तबा उस पर अपनी रहमतें भेजते हैं। तो एहतिमाम के साथ हर अमल पाबंदी के साथ करने वाले बने। कब की करे कब की छोड़ डाले, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। इस्तिकामत के साथ, खैरुल उमूरी औसातुहा, इत्तेदाल के साथ। आज 10,000 पढ़ डाले, फिर अगले साल जाको 10,000 पढ़ रही, ये अल्लाह को पसंद नहीं। अल इस्तिकामा फौका अल्फ करामा, इस्तिकामत 1000 करामतों से बेहतर है। तहज्जुद की नमाज कभी जाया ना हो। हम अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाले, हम सब दाई हैं। हमारी तहज्जुद नागा हो, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मुझे मेरी उम्मत पर मशक्कत का अंदेशा न होता तो मैं तहज्जुद को फर्ज करार देता। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला। ऐ नबी जी, आप रात में जितनी देर अल्लाह के सामने खड़े रहेंगे, मुनाजात करते रहेंगे और अपनी आंखें नम करेंगे, आपकी दिन की मेहनत और दिन की बातों में अल्लाह उतना ही असर डालेंगे। तो हम अल्लाह के दिन की मेहनत करने वाले हैं, हमारे लिए तहज्जुद लाजिम है। कोशिश करें कि रोजाना 12 रकात पढ़ें। नहीं हो रहा है, कम से कम फजर से आधा घंटा पहले बेदार हो जाएं, 4 रकात पढ़ें। बड़ी मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाएं, अपने लिए, घर वालों के लिए, सारी उम्मत के लिए, कि अल्लाह हमें हिदायत से मालामाल फरमा। और कभी हमारी फर्ज नमाजें भी नागा ना हो। आज मामूली से बहाने पर हम नमाज छोड़ देते हैं, बस नहीं मिलती कर को नमाज छोड़ डालती। छोड़ते नहीं छोड़ते नहीं मेरे भाइयों, नमाज पढ़ेंगे वो बस नहीं तो अल्लाह जरूर दूसरी बस का इंतजाम करेंगे। 5 नमाजों के अजीब व गरीब फजाइल हैं। मन सल्ला सलात सुबही फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, जो फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह के जिम्मे में आ जाता है। उसे क्या नुकसान कौन पहुंचा सकता है? जो अल्लाह के जिम्मे में है, कौन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? आज आदमी आइंट ले को फिरती, क्या भाई, अरे हमारे ताल्लुकात उनसे ही, इनसे ही, एक फोन करे तो बस हमारे उन्होंने आ जाती, साहब
ارے جس کا اللہ سے تعلق جڑ گیا، اللہ وہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے، 18,000 مخلوقات کے بادشاہ ہیں، خالق و مالک ہیں، شہنشاہ ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ میرے ذمے میں آ جاتا ہے، اسے کوسا نیمبو بھی اثر نہیں کرتا۔ جا کو پیسے خرچہ کرتی ہیں، حضرت ذرا ڈاؤٹ ہو گیا ہے، کیا کی ہو گئے حضرت؟ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو خود بھی پڑھیں، بیوی کو بھی پابند بنائیں، بچوں کو بھی پابند بنائیں۔ آج کھار کھٹا تیز کم ہوگا تو بیوی کو ڈانٹتی، نماز چھوٹ گئی تو ڈانٹتے نہیں، نماز کے معاملے میں نرمی نہ برتیں، بیوی سے روزانہ پوچھیں آج آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں نہیں پڑھی ہیں؟ الحمدللہ میں نے پڑھ لی ہیں۔ کبھی نہیں آج ظہر بہت کامان تھے چھوڑ ڈالی، بیوی پر ناراضگی ظاہر کریں کہ ارے نماز نہ چھوڑ، اس لیے کہ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، چوری سے بڑا گناہ ہے، سود سے بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے۔ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، عذر کی صورت میں معاف ہے۔ تو روزانہ بیوی سے بھی کہیں، بیوی کو بھی پڑھائیں۔ عشاء نہیں پڑھی جی، بہت کامان تھے، تمہیں کھا لو میں پڑھ لیتی ہوں۔ نہیں، میں تمہارے کاموں میں ساتھ دیتا ہوں، ہاتھ بٹاتا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کے واسطے پہلے نماز پڑھ لیو، بعد میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاندے پرواہ نہیں، بیٹھ کو سب مل کو کھانا کھائیں گے، کہتے کیا بھی فرق پڑنے کا نہیں۔ امام ربانی فیض سبحانی سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت کا کوئی معمولی مقام نہیں، بہت بڑا مقام ہے، حضرت سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا ہے۔ حضرت جب دنیا سے جا رہے تھے اپنے بچوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد حضرت نے اپنے بچوں کو کچھ نصیحت فرمائی۔ سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹے میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں تو چلا جاؤں گا، تم لوگ زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہ کرنا۔ کون نصیحت کر رہے ہیں؟ سلطان الاولیاء، جن کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، جن کی کسی پر نظر پڑتی دل کی دنیا بدل جاتی، وہ بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا۔ جاتے جاتے بچوں کو، امت کو یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں، ہاں بچوں زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہ کرنا۔ دنیا کے بڑے مفتی جاتے ہوئے فتویٰ دے کر جا رہے ہیں، اور میرا یہ فتویٰ ہے کہ جو نماز قضا کرے، جان بوجھ کر چھوڑے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ اور حضرت نے فرمایا، جاتے جاتے بچوں کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کے دین کو مقصد بنا کر زندگی گزارنا، دنیا تو فانی ہے، دنیا کا قیام چند روزہ ہے، اس کے پیچھے پڑو گے تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو بیوی کو بھی پابند بنائے، بچوں کو بھی پابند بنائے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے انتہا محبت فرماتے، بے انتہا۔ حضرت حسنین آپ کے نواسے تھے، اتنی محبت کہ کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے تو آپ گھر میں گھوڑا بن جاتے، ہاتھ ٹیکے ہوئے ہیں، پیر ٹیکے ہوئے ہیں، گھوڑے کی طرح بنے ہیں، اور اپنے نواسوں کو پیٹھ پر بٹھا کر پورے کمرے کا چکر لگا رہے ہیں۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، امام الانبیاء، سرور کونین، جن سے آسمان کے فرشتے بھی بے انتہا محبت کرتے ہیں، جن سے اللہ بھی بے انتہا محبت فرماتے ہیں، ایسی عظیم شخصیت، نواسوں سے ایسی محبت، بچوں سے ایسی محبت کہ گھوڑا بن کر دیر تک بچوں کو کمرے میں بٹھا کر ایسے چکر لگا رہے ہیں۔ ایک بار حضرت عمر آئے، رسول اللہ سے ملاقات کرنی تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا، بے ساختہ کہا، نعم الراکبان، ارے کتنے خوش قسمت سوار ہیں جنہیں اللہ کے نبی کی سواری نصیب ہوئی ہے۔ اور جب سجدے میں جاتے تو حضرت حسنین میں سے کوئی پیٹھ پر چڑھ جاتے تو ہمیں ڈھکل کو اڑ جاتی۔ قربان جائیے میرے آقا کے اخلاق اور محبت پر، جب تک وہ بچے پیٹھ سے اترتے نہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔
मदीने की गलियों में जब चलते, छोटे छोटे बच्चे आकर हाथ पकड़ लेते। हमारा कौन तो छोटा बच्चा आपको हाथ पकड़ लिया तो ए छोड़ रहे, बेखौफ कर को छुड़ा लेते। अरे उन्हें क्या, इतना बच्चा आपको मेरा हाथ पकड़ता है। कुर्बान जाइए मेरे आका के अखलाक पर, बच्चों से इतनी मोहब्बत फरमाते। हाँ, जब बच्चे आकर हाथ पकड़ते आप खुश हो जाते। जब तक वो बच्चे खुद से हाथ नहीं छोड़ते आप उनका हाथ छुड़ाते नहीं थे। बच्चों से इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं। और जब नमाज की बात आई तो मेरे और आपके आका हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरु औलादकुम बिस्सलाति लिसबइन, बच्चे जब 7 साल के हो जाएं नमाज का हुक्म करो। वज़रिबूहुम अलैहा लिअश्रिन, बच्चों से इतनी मोहब्बत करने वाले आका नमाज के ताल्लुक से फरमा रहे कि 7 साल में हुक्म करो, 10 साल में नमाज न पढ़े तो बच्चों को मारो। मारने का हुक्म दिया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, माशरा बनाने से बनता है। कोशिश करें कि खुद भी दीनदार हो जाए और घरवाली भी दीनदार बन जाए, बच्चे भी दीनदार बन जाए। खानदान वालों पर भी मेहनत करें, हाँ, मोहल्ले वालों पर भी मेहनत करें, हाँ, बस्ती वालों पर भी मेहनत करें। मेरे आका हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी उम्मत के दर्द व गम में चूर चूर होकर अल्लाह को प्यारे हो गए और इस उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाई, बे इंतहा मोहब्बत। सजदे में जा रहे हैं, उम्मत के हक में छोटे बच्चों की तरह बिल बिलाकर अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं और रातों में उठकर लंबा कयाम करके दुआ मांग रहे हैं। आखिरी वक्त है दुनिया से जाने का। हजरत जिब्राइल अमीन आए, या रसूल अल्लाह, मलकुल मौत अंदर आने की इजाजत चाहते हैं, अल्लाह भी आपसे मुलाकात का शौक रखता है। रसूलुल्लाह फरमा रहे, मेरे अल्लाह से जाकर मेरी उम्मत के ताल्लुक से पूछ कर आओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। आज उम्मत नमाजें छोड़ रही है, सूदी लेन देन में मुब्तला है, धोखा दिया जा रहा है, झूठ ऐसे बोला जा रहा है गोया के झूठ गुनाह ही नहीं है, हक तलफियां की जा रही है, माँ बाप को जलील किया जा रहा है, हुकूक की पामाली की जा रही है। मेरे भाइयों, आकाए मदनी हजरत रसूलुल्लाह ने हाँ उम्मत का बड़ा ख्याल फरमाया और उम्मत से बेइंतहा मोहब्बत फरमाई है। एक मरतबा घर में दाखिल हुए, अम्मा जान बड़ी खुश थी। जैसे ही रसूलुल्लाह को देखा, कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए कुछ दुआ फरमा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अग़फिर लि आयशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र व मा असर्रत व मा अअलनत। ऐ अल्लाह, आयशा के अगले पिछले ज़ाहिरी पोशीदा सारे गुनाहों को माफ फरमा। अम्मा जान बड़ी खुश हो गई और रसूलुल्लाह से कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने कुछ दरख्वास्त की तो आपने कितनी जामे दुआ दी है। आयशा के अगले पिछले ज़ाहिरी पोशीदा सारे गुनाहों को माफ फरमा। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, आयशा, तुमने एक मरतबा मुझसे दरख्वास्त की तो मैंने एक मरतबा ये दुआ तुम्हें दी है। ये दुआ रोजाना अपनी उम्मत के लिए कई दफा किया करता। तो अल्लाह ने इस उम्मत को ऐसा मुशफिक नबी दिया है। तो मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र को अपनी फिक्र बनाए, आपके दर्द गम को अपना दर्द गम बनाए। हमेशा हमारे आखिरत सामने हो, दुनिया मकसद ना हो, आखिरत को मकसद बनाए। दुनिया कब छूट जाए किसी को मालूम नहीं। आज सुबह से 2-3 नौजवान जिनके जहन के हाशिए में भी मौत का तसव्वुर नहीं रहा होगा, ऐलानात निकल कर आ रहे हैं, 33 साल में इंतकाल हो गया, 34 साल में इंतकाल हो गया, 30 साल में इंतकाल हो गया। ये क्या है? मौत है और ये मुसल्लम हकीकत है। हम सबको इसी को सामने रखकर जिंदगी गुजारने की जरूरत है। मैं एक बात बताता चलूं, हाल में किताब देख रहा था कि अल्लाह ने जब अकल की तकसीम फरमाई तो अल्लाह ने अकल के 100 हिस्से फरमाए। कितने हिस्से? 100 हिस्से। बोलो जोर से। हमें यहां पूछे नहीं तो दूसरी जगह चले आती, बैठे रहती, बैठे बैठे दिमाग कहां की चले आता। कितने हिस्से? माशाअल्लाह, कितना बड़ा मजमा है। तो 99 हिस्से, 90 पर 9 हिस्से अल्लाह ने मेरे आका को अता फरमाए और एक हिस्सा अल्लाह ने पूरी कायनात में तकसीम फरमाया।
تو ایک انصاری صحابی رسول اللہ کے پاس آئے. فجاء رجل من الانصار وسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال من اکیس الناس یا رسول اللہ. اور یہ بھی صحیح سی تحقیق ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ہر انسان کا جو دماغ ہے وہ 3 سے 4% کام کرتا ہے. کتنے پرسنٹ؟ 3 سے 4%. بولتے نہیں ارے کیا دماغ دیا ہے بھی، 3-4 سال میں دیکھے سر کا لک کر کو 4-5 بلڈنگاں بنا دلیا بھائی ہم نے. اب کیسا لایا کیا لایا وہ مطلب نہیں، بہت بڑا عقل مند ہمارے نزدیک انہیں. تو میرے بھائیوں ایک سائنسدان گزرا ہے آلبرٹ آئنسٹائن، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہوں گے کہ اس کا دماغ 10 سے 12% کم کرتا تھا. ایسے حیرت انگیز کارنامے اس نے انجام دیے، دنیا آج تک اس کے کارناموں پر حیرت زدہ ہے. تو بہرحال میرے آقا سراپا عقل تھے. انصاری صحابی آئے، کہنے لگے فجاء رجل من الانصار وسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال من اکیس الناس یا رسول اللہ. اے رسول اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے؟ ہمارے نزدیک تو بڑے عہدے والا، بڑے مال والا، بڑے تعلقات والا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے اکثرہم للموت ذکرن، جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو اور آخرت کی تیاری میں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑا ہو، یہی سب سے زیادہ عقل مند ہے. تو میرے بھائیوں زندگی بڑی مختصر ہے، اسے خوبصورت بنائے اعمال صالحہ کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، صفات کے ذریعے سے. ہم سب اللہ کے دین کی محنت کرنے والے ہیں، ہمارے اخلاق عمدہ ہو، کام نبیوں والا کام ہے، تو اس کام کے لیے نبیوں والے اخلاق و صفات کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں ہمارے اندر عاجزی ہو، تواضع ہو. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ تواضع ہمارے کام کی کرنسی ہے، جس کے پاس تواضع نہیں وہ کام نہیں کر سکتا. اور ہمیشہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور دل میں کسی کے تعلق سے کوئی کینہ نہ رکھیں. سگا بھائی ذرا فون تمہارے بھائی کا نمبر بولو کہ تو میرے پاس نہیں ہے، کہتا ہے کیوں نہیں، ہمارے بابا مر ایک بات ذرا پراپرٹی کا جھگڑا ہوگا، اس سے میں بھائی سے رشتہ توڑ لیا، کہتا ہے. لا حول ولا قوہ، لا حول ولا قوہ. میرے بھائیوں کس دنیا کے لیے یہ نفرتیں ہیں؟ ہمیشہ دل کو پاک و صاف رکھیں، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں. وہ کون سا لمحہ ہوگا پتہ نہیں، اللہ سے ملاقات کر رہا ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی سے بڑی محبت، اللہ کے نبی کو حضرت ابو دجانہ سے بڑی محبت، اور بڑے بہادر. کئی غزوات میں اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے شرکت فرمائی. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن العوام سے تلوار لی اور ابو دجانہ کو دیا. ابو دجانہ نے ایسے جوہر دکھلائے، دشمنوں کا جھنڈ 3000 کا ادھر سے گھسے ادھر سے نکل گئے، پتہ نہیں کتنوں کا سر اپنے قلم کر دیا. ایسے بہادر اللہ کے نبی کے ساتھ کئی غزوات میں شریک رہے. باوجود اس کے آپ بیمار تھے، آخری وقت تھا. اب آدمی بیمار ہوگا تو کیسا رہتا ہے؟ اچھا حشاش بشاش آدمی یوں ہو جاتا ہے. تو صحابہ آئے، دیکھا چہرہ کھلا ہوا ہے، لکا رہا ہے، چہرے پر خوشی کے آثار ہیں. ایک صحابی نے پوچھا ابو دجانہ بیمار ہو کر موت کے قریب آدمی بالکل چہرہ مرجھا جاتا ہے، وہ کون سا راز ہے کہ اب دنیا سے جا رہے ہو چہرہ بالکل لکا رہا ہے، چمک رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ وہ کون سی خوبی ہے؟ تو حضرت ابو دجانہ کی باتوں کو غور سے سنیں. حضرت ابو دجانہ نے فرمایا 2 چیزیں میرے اندر ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں اپنے اللہ سے مغفرت کا امیدوار ہوں. 2 چیزیں میرے اندر ایسی ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے میں اللہ سے مغفرت کا امیدوار ہوں. تو حضرت ابو دجانہ نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ آج تک میں نے اپنے اس زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. اللہ کے نبی کے ساتھ کئی غزوات میں شریک رہے، اسی پر ان کی مغفرت یقینی ہے، لیکن 2 عمل بتلا رہے
کہ جس کی وجہ سے اللہ سے مغفرت کا امیدوار ہوں. پہلا یہ کہ آج تک میں نے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اور دوسرا یہ بتلایا کہ آج تک کبھی کسی کے تعلق سے دل میں میں نے کینہ نہیں رکھا ہے. کسی سے کینہ ہے، بغض ہے، عداوتیں ہیں، اسی مجلس میں اللہ کو گواہ بنا کر دلوں کو صاف کر لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ جس کا دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا، گندگیوں سے بھرا ہوا ہوگا، قرآن کی تلاوت میں اس کا جی نہیں لگے گا. قرآن پڑھ کو کتنے مہینے ہو گئے؟ ہوئے نہیں ہوئے؟ اللہ معاف فرمائے. موبائل کے ریل دیکھ رہے ہیں گھنٹوں روزانہ، کون دیکھ رہے؟ نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں ہاں يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. بندوں کی پوری زندگی میرے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. ارے اللہ کے استحضار کے ساتھ زندگی گزار لو، بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے. تو میرے بھائیوں، قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں. قرآن وہ اللہ کا جامع کلام ہے جو اللہ سے نکلا ہوا ہے. اللہ کے قرب کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ تلاوت کلام اللہ ہے. آج ہم قرآن کو چھوڑ کر ہر جگہ ذلت مقدر بنی ہوئی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. حال میں میرا 3-4 گھنٹے کا سفر تھا. راستے میں میرے ساتھ جماعت بھی تھی، ایک مولانا بھی تھے. میں ان کے بازو بیٹھا، نام پوچھا، اس کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. 4 گھنٹے پورے قرآن میں لگا دی. سفر مکمل ہوا. مجھے بڑا رشک آیا کہ واقعی کتنی قرآن سے محبت ہے، کیسا شغف ہے، اور کیسے کثیر التلاوہ آدمی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا ذرا بتائیں، مجھے بھی ترغیب ہو جائے، روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ پہلے انکار کرنے لگے کہ رہنے دیجئے، میرا اللہ کا معاملہ ہے. جب میں نے اصرار کیا تو بتایا کہ الحمدللہ روزانہ قرآن کے 15 پارے پڑھ لیتا ہوں. کتنے پارے؟ یہ 100 سال پرانی بات نہیں بول رہا ہوں، بلکہ ابھی 2-4 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو پھر کہنے لگے کہ اللہ کا فضل ہے، میں 15 پڑھتا ہوں، مجھے دیکھ کر میری بیوی روزانہ 10 پارے پڑھ لیتی ہے. کتنے پارے؟ زندگی تو جانور بھی جیتا ہے، لیکن میرے بھائیوں زندگی کو اللہ والا بن کر گزارنا ہے. مزے کی زندگی. اللہ فرما رہے جو عمل صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے گا، میں اس کی زندگی میں ایسا مزہ دوں گا، ایسا مزہ دوں گا کہ دنیا ہی میں اسے جنت نظر آنے لگے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر ساتھی کے لیے روزانہ 1 پارہ لازم ہے. کہتا ہے 1 پارہ. کون کون پڑھیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھا کو کہاں اٹک جائیں گے کہ کر کو بہت جنے اٹھا رہی نہیں. پورے اٹھاؤ، میں بھی اٹھاتا. روزانہ 1 پارہ پڑھیں گے. اور علماء حفاظ ہیں تو روزانہ 3 پارے. اہتمام سے پڑھنا ہے. اور قرآن کے تعلق سے آپ نے سنا ہے قرآن بڑا جھگڑالو ہے. قرآن نے جس کے تعلق سے اللہ کے ہاں جھگڑا کر لیا کہ اے اللہ دوسرے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہو، اس نے میرا حق ضائع کیا ہے، جب تک معاف نہیں کروں گا یہ جنت میں نہیں جائے گا. اور قرآن بڑا شفیع بھی ہے، شفاعت کرنے والا. اے اللہ اس سورت کو، یہ اے اللہ قرآن کی سورت کو بڑے کثرت سے پڑھا کرتا تھا، اے اللہ اس کے عوض تو اس کی مغفرت فرما دے. تو میرے بھائیوں قرآن سے مضبوط تعلق بنائیں. ہمیں سال سے سال کو رکھ لی نہیں میرے بھائیوں، قرآن روزانہ پڑھنے کی چیز ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسی کثرت سے تلاوت کرتے کہ کثرت تلاوت کی وجہ سے قرآن کے 2 نسخے پھٹ گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ 2 نسخے پھٹ گئے تھے. آج ہمیں تو کبھی قرآن خرید کو لاتے نہیں. جو شادی میں بیوی لے کے وہ بھی رکھ کو 10 سال 15 سال کے بعد جھنگور انڈے دے ڈال کو، سپلا کا پیشاب کر ڈال کو، نعوذ باللہ.
اس کے بعد جب وہ سیدھا ہو جاتا ہے بولتی رے قرآن گھر میں ہے، لگ جا کو مسجد میں رکھ رہے، پڑھنے والے پڑھیں گے. لا حول ولا قوة. ایسا نہ کریں، بہت بڑا وبال ہے. قرآن پڑھیں، روزانہ اہتمام سے پڑھیں، اور روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن یاد کریں. روزانہ ایک آیت یاد کریں گے، مہینے میں کتنے آیتیں ہو جاتی؟ 30 آیتیں. سال میں 365 آیتیں. چند سالوں میں آدمی حافظ قرآن ہو جاتا ہے. نامہ یاد رکھتے نہیں، موبائل نمبر یاد رکھتے نہیں. کتنے جنے موبائل نمبر بولو بھی کہتے ہی زبان سے بولتی، دوسرے کا بھی، ہمارا چھوڑو دوسرے کا بھی. اللہ ذہانت تو دے کر ہے، لیکن غیر غلط چیزوں میں ذہانت استعمال ہو رہی ہے. اسے اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں کہ روزانہ قرآن یاد کرنا ہے. اللہ کے نبی کی خواہش رہی ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں قرآن کا دل ہو. قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے. کتنے جنوں کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائی. واہ 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 واہ. کولار والوں کا مجمع بڑا پیارا مجمع ہے. کتنے جنے ہیں جن کو سورہ یاسین یاد ہے؟ جن کو یاد نہیں وہ ارادہ کریں، اسی مجلس میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگیں کہ اللہ قرآن کی عظیم صورت ہے، مجھے یاد نہیں ہے، تو یاد دلا دے. اللہ کے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے مشکل، ہمارا دماغ کن، ہم نہ یاد نہیں ہوتا. اللہ سے مانگیں گے، اللہ ضرور ہمیں یاد کروا دے. سب کریں گے، اللہ سب کو بے انتہا قبول فرمائے. میرے بھائیوں، آج جو ہے اجتماع کی یہ دوسری مجلس ہے. ہمارا یہ اجتماع کل عشاء بعد تک ہے. کب تک ہے؟ عشاء بعد تک. اب مغرب سے جمعہ شروع ہو جاتی ہے. جمعہ کی جو رات ہے اس کے بڑے فضائل ہیں. اب تفصیل کا موقع نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی تھی بہت سال رونے کے بعد، وہ جمعہ کی رات تھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے 24 گھنٹوں میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں، ساعت مرجوح جسے حدیث میں کہا گیا ہے، کہ ان اوقات میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. تو اپنے لیے، امت کے لیے اللہ سے ہدایت مانگے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، اور اس ملک کے امن و امان کے لیے اور اس ملک کی سالمیت کے لیے اللہ رب العزت سے خوب رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگے. اور بندے کا اللہ کا تعلق ایسا مضبوط ہو جائے. دعوت کی محنت کا مقصد بھی یہی ہے. ہم سب تبلیغ کی محنت کرنے والے ہیں. دعوت و تبلیغ کی محنت کا مقصد یہی ہے کہ ہر بندے کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ جائے، ہر بندہ اللہ کے خزانے سے لینے والا بن جائے. اور حضور نے فرمایا لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى شِفْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ. جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، چپل کی پٹی ٹوٹ جائے، سر میں ہلکا سا درد آ جائے، تو سب سے پہلے کس سے مانگنا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. ادعونی استجب لکم. اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگ کر کو تو دیکھ، میں تجھے عطا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا. تو میرے بھائیوں، مغرب بعد بھی مجلس ہوگی، اہتمام سے بیٹھیں. آج کی رات کو قیمتی بنائیں. ہر رات تو سوتے ہی ہیں، سوتی نہیں سوتے. ذرہ نیند میں کمی ہوگی تو سوتے چھڑتا، بیٹھے اس جگہ مائنڈ سیٹ کر لیتا، اتنے گھنٹے پورے کرنا کر کو کہاں بیٹھتا ہے وہاں سو جاتا. آج کی رات 1-2 گھنٹے اللہ کے سامنے بیٹھ کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے، پتہ نہیں اس مجمع میں کون اللہ والا ہوگا. اللہ سے کہہ کر کہ اللہ میں تو سراپا گنہگار ہوں، سارا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے. اے اللہ تیرے بہت سارے بندے ہیں جو تجھے پیارے ہوں گے، پسند ہوں گے، ان کے صدقے مجھے ہدایت سے مالا مال فرما، میرے خاندان کو ہدایت سے مالا مال فرما، ساری امت کو ہدایت سے مالا مال فرما. سب کریں گے اور ہر مجلس میں بیٹھنے کی پوری کوشش کریں. اللہ سب کو بے انتہا قبول فرمائے. ابھی سارے حضرات ضروریات سے فارغ ہو جائیں. جن کا وضو ہے صفوں کی ترتیب پر بیٹھ جائیں، جن کا وضو نہیں ہے وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر جلدی سے آ جائیں. اللہ سب کو قبول فرمائے. 6:30 بجے اذان ہوگی. 20 منٹ ہمارے پاس میں اس وقت باقی ہیں. ساتھی ضرورتوں سے فارغ ہو کر وقت سے پہلے صفوں میں بیٹھ کر دعا کا اہتمام کریں. جیسے بات ہمارے سامنے آئی، جمعرات کا دن ختم ہو کر جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے. دعاؤں کا اہتمام ہو. اللہ ہر ایک کی دعا کو قبول فرمائے.
میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر